کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن ہمیں خوب رحمتوں اور برکتوں کے حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی والے کاموں میں ہمیں دن گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، رب العالمین جل وعلا سب پر رحمت کی نظر فرمائے، مصیبتیں دور فرمائے، رنج و علم کافور فرمائے، اور جن عاشقان رسول کو مالک کریم نے یہ طاقت، یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں، رب العالمین انہیں بھی مدد کا جذبہ عطا کرے اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو خوش نصیب بروز قیامت رب العالمین جل وعلا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اور ایک شخص وہ بھی ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں دونوں ہی کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرتا ہو۔ کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک کریم ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، روشن کر دے، اور ہمیں وہ اوصاف عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور ان بری صفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جو اس کی بارگاہ سے بندے کو دور کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ مردود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی دور نکل جاتا ہے۔ مالک کریم کلام پڑھتے رہیے، اس کو سمجھتے رہیے، اور اس کو سیکھنے کی جستجو میں زندگی اگر ہم گزارنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کتاب ہدایت سے ہمیں رہنمائی ملے گی، زندگی گزارنے کا صحیح انداز ملے گا، طریقہ ملے گا، جینے کا سلیقہ ملے گا، اور ہم با کردار مسلمان بن کر معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند فرد بن کے اپنی زندگی جب گزارنے میں کامیاب ہوں گے تو یقیناً اس میں ہمارا بھی بھلا ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی سکون کا یوں باعث رہیں گے۔ مالک کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کا مدنی چینل کے ناظرین، آج موضوع ہے کینہ، دشمنی۔ یہ دشمنی چھوٹی سی بات پر پیدا ہو جاتی ہے، یہ دل میں چھپی رہتی ہے اور پھر بڑی بڑی تباہیوں تک بندوں کو لے جاتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو مسلمانوں کے لیے بری ہوں یا تمہارے دل میں ان کی برائی لائیں، ان سے اپنے سینوں کو صاف رکھو۔ بلکہ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف دل کے ساتھ آؤں، یعنی کوئی ایسی منفی بات کسی کے بارے میں مجھ تک نہ پہنچائے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی باقی رہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، اور حضور صاف سینے والے، اور حضور سے صاف کس کا سینہ ہو سکتا ہے؟ وہ سینہ بے کینہ تھا، اس میں کسی کے لیے یوں پوشیدہ دشمنی نہیں تھی، وہ
وہ تو اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے، وہ مصیبت میں اپنے تو اپنے بلکہ غیروں کے بھی کام آنے والے تھے۔ کاش ہم ایسی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان اسباب پر جن کی وجہ سے دل میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، کینہ پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت سے ملے ہوئے دل بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھے بھلے خونی رشتے جن کا ایک سہارا ہوتا ہے، جو مصیبت میں یوں سمجھے کہ جن کی طرف نظر جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب دل میں کینہ آ جاتا ہے تو انہی سگوں سے بھی دوریاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچائے، ان برے افعال سے، ان بری صفات سے ہمیں بچائے اور نیکیوں کی توفیق دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے بارے میں سنیں گے، جانیں گے اور پھر اپنا ذہن بنائیں گے کہ جو بھی چیز میری زندگی کے لیے بری ہے، میری اخلاقیات کے لیے بری ہے، اس سے میں نے بچنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کیسے بچا کرتے تھے، اور آج کے دور میں اس کی اور ضرورت کیسے بڑھ جاتی ہے، کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ ان ساری جہاد پر گفتگو کی جائے۔ بلت آخر ہم انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی بہت پیارے ہمارے نعت خواں ہیں، آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے کلام سنیں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور نیکیوں کی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدنان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاغ الحلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حصول جمیع خصالہ جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر میرے سینے میں ہاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے سینے میں یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے
جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل بن گیا میرا مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں یاد محمد، ان کے چشمے کرم کی عطا ہے میرے سینے میں، ان کی ضیا ہے، ان کے چشمے کرم کی عطا ہے میرے سینے میں، ان کی ضیا
صدقے یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ مثل نگینا یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ مثل نگینا میرے دل میں گیا محمد چل مدینے تو چل غم کے مارے زندگی کو ملیں گے سہارے چل مدینے کو چل غم کے مارے چل مدینے کو چل غم کے مارے زندگی کو ملیں گے سہارے آ گیا ہے حرم سے بلاوا آ گیا ہے حرم سے بلاوا کوچ کرتے سوئے مدینہ آ گیا ہے حرم سے بلاوا کوچ کرتے سوئے مدینہ میرے دل میں یاد محمد اور دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت رشک سکندر دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت رشک سکندر مدحت مصطفیٰ کی بدولت مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا مجھے یہ خزینہ مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا مجھے خزینہ میرے دل میں گیا محمد میرے ہونٹوں میں ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا کلام نبی اکرم علیہ السلام اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر یقیناً یہ غریبوں کی بے بسوں کی ڈھارس ہے، بلکہ ساری مخلوق کے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام فریاد رس ہے تو سبھی کے لیے حضور کا نام باعث اطمینان ہے، باعث سکون ہے. عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہماری زبان پر رہے، ہمارے دل میں ان کی یاد رہے. یہ بے سکونوں کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سکون کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، اور جو اسباب بے سکونی والے ہیں ساتھ ساتھ
ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور یوں سمجھے کہ اپنی ڈگر میں صحیح چل رہا ہوتا ہے، لائن آف ایکشن اس کی اچھی ہوتی ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے وہ بھی اچھے ہیں، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو کافی ٹائم سے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ چھوڑ نہیں رہا، اور ریپل ایفیکٹ کے طور پر بھی کچھ چیزیں بندے کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کا کینہ رکھے دل میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کو جس مثال کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کینے کی تعریف، اور اس پر تعریف سے مراد ڈیفینیشن، اور اس پر مزید جو وضاحت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے، لیکن ایک مثال یوں سمجھیں کہ میرے دل میں کسی کی دشمنی ہے۔ اب میں نے کیا کیا کہ مجھے خیال آ گیا کہ یار کیا یہ فضول کام ہے جس میں نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، اپنے کام سے اب کام رکھوں گا اور اپنے درست راہ پر چلوں گا، صحیح ٹریک کو اپناؤں گا اور لوگوں کا اب میں بھلا کروں گا۔ لیکن جس کی دشمنی تھی نا دل میں، جس کی برائی تھی، جب برائی تھی تو حال یہ تھا کہ اس کے پاس بیٹھے اس کو بھی گایا کہ یار فلاں تو یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اس کے پاس بیٹھے اس کو بھی سنایا کہ فلاں یوں 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 ہے۔ اب وہ ہو گیا قصہ ماضی کا۔ اب بندہ حال میں اپنی اچھی نیتیں کر کے اور اچھے کام کر کے بیٹھا ہے اور آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ جو ماضی کا ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ پرانی باتیں کیے ہوئے، لوگوں کو بتائے ہوئے، اور لوگوں میں ایک بندے کا غلط چرچا کیے ہوئے، اس کی دشمنی کی وجہ سے یوں سمجھے کہ وہ سارے بیج ہم نے پہلے بوئے ہوئے تھے، کچھ ٹائم گزرے گا، اب تو اگرچہ میں اچھے ٹریک پر آ گیا، لیکن یہ جو میں نے بیج پہلے فساد کے بوئے تھے نا، یہ کافی دیر تک میرا پیچھا کریں گے اور اس کی وجہ سے مجھے پریشان کر دیں گے، بے سکون کر دیں گے۔ تو بے سکونی کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ باتیں جو مستقل طور پر بندے کو بے سکون کرتی ہیں یا رکھ سکتی ہیں، ان سے ہمیشہ ہی بچا جائے۔ بہرحال بعض چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے دیر آئے درست آئے، اگر ماضی میں کوئی خرابی ہو گئی تو اب اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، وہ ساتھ لینے کے لائق نہیں ہے۔ خراب چیز نہ ابھی ساتھ رکھی جائے نہ کبھی ساتھ رکھی جائے، چھوڑ ہی دیا جائے اسے۔ لیکن کینہ ایک ایسی مصیبت ہے مسلمان کے ساتھ، اگر یہ لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ حال بھی خراب کرتی ہے اور مستقبل بھی خراب کرتی ہے۔ ماضی توبہ کر لیں تو آگے بڑھ جائیں، آگے چلتے چلے جائیں گے تو پھر ماضی انشاءاللہ توبہ کے ساتھ جو گزرا ہوگا وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ کیا ہے کینہ؟ تعریف کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ راشد اگر ہم اس کو لینا چاہیں آپ سے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دل کو جو چیزیں خراب کرتی ہیں ان میں سے بغض ہے، کینہ ہے، اسی طرح بدگمانی ہے، حسد ہے اور برے خیالات ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو گندا کر دیتی ہیں، میلا کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو انسان کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ہی انسان کا کوئی اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ہی اچھی باتیں سننے کو دل کرتا ہے۔ ان برائیوں کی اگر یوں دیکھا جائے کہ جڑ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان برائیوں کی جڑ کہلاتے ہیں۔ ایک تو جو بیان کیا گیا کہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح کینہ مسلم، مسلمان کا کینہ دل میں رکھنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اپنے ساتھ بہت سارے گناہوں کو لے کر آتا ہے۔ کینہ مسلم کیا ہے؟ مشہور عربی لغت ہے لسان العرب، اس میں کینے کی تعریف، ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور جب موقع ملے تو اس دشمنی کا اظہار کرنا، یہ ہے کینہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کینے کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ انسان دل میں کسی کو بوجھ جانے، انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس کی نفرت دل میں رکھے، اور فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے بوجھ والی، نفرت والی، یہ ہمیشہ اس کے دل میں برقرار رہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ بندہ ہمیشہ ٹینشن کے اندر رہے، پریشان رہے، دوسرے کی ترقی اس کو پریشان کرتی رہے، دوسرے کی عزت
اس بندے کے دل کی تنگی کا سبب بنتی رہے، اگلے کا نام آئے اور اس کو ابال آئے. اس کو ابال آئے. تو یہ ایک ایسی یوں سمجھیے کہ غلط بیماری ہے، گندی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو بالکل ٹینشن کے اندر مبتلا کرتی ہے. فائدہ کچھ نہیں، سراسر اپنی ذات کا نقصان. یعنی اسی کینہ مسلم کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اچھی چیزیں انسان کو زہر لگنے لگتی ہیں. راشد بھائی، ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہو کہ حسد میں آ گیا اور اس طرح کی بعض چیزوں میں آ گیا، لیکن یہ تو بندے کی جسمانی بیماریوں میں بھی اضافہ کرنے والی بیماری ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جسمانی بیماریوں، بلڈ پریشر بڑھا دے گی، ہارٹ اٹیک تک لے جائے گی، نعوذ باللہ. کیا ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ جس سے آپ دشمنی ہے، جس شخص کے لیے آپ دل میں نفرت رکھتے ہیں، جب بھی اس بندے کا ذکر آئے گا آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی. جب بھی اس بندے کی آپ کو یاد آئے گی آپ کے دل میں ٹینشن ہو جائے گی. جب بھی اس بندے کی ترقی کا آپ کو پتا چلے گا آپ پریشان ہو جائیں گے. اور پھر جب آپ کو موقع ملے گا اس کا ذکر آپ کریں گے تو غلط طریقے سے کریں گے. اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کی غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر بہتان لگانے کے جرم کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کے دوران آپ اس کی عزت کو خراب کرنے کے در پہ رہیں گے. اور جب جب آپ کو موقع ملے گا آپ اپنی دشمنی کا اظہار کر کے اپنی عزت کو بھی خراب کریں گے، اور دوسروں کی نظر میں بھی آپ اپنی وقعت اور اپنی عزت کو کھو دیں گے. کیونکہ دوسرے سمجھ جائیں گے کہ جناب اس بندے کے پاس ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی گفتگو ہے، کہیں کی بھی بات ہوگی تو یہ بندہ کسی بھی طرح اس بندے پر لے آئے گا اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے گا. شرعی حکم کیا ہے؟ مسلمان کا کینہ مسلمان کے لیے بلا وجہ شرعی دل کے اندر دشمنی رکھنا، جسے کینہ کہتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مثلا کسی بندے نے آپ کا حق تلف نہیں کیا، نہ آپ کی مال میں اس نے کوئی حق تلفی کی، نہ آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچایا، نہ کسی طرح کا اس نے آپ پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود آپ اس بندے کی بلا وجہ کی دشمنی پال لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کسی بندے سے آپ ملاقات کرتے ہیں یا کسی بندے آپ محفل میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کی عزت ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی گفتگو کی وجہ سے، کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو بلا وجہ کا ایک وہ دل کے اندر کینہ سا پیدا ہو جاتا ہے، میری طرف لوگ مائل کیوں نہیں ہو رہے. یہ جناب محفل کا ایک چراغ بنا بیٹھا ہے، شمع محفل یہ بنا ہے، تو بلا وجہ کے اس طرح کی دشمنی لوگ پال لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اسے موقع ملتا ہے اس کی بات میں کیڑے نکالنے کا، تو یہ کوئی ایسی بات نکالے گا، نکال کر تو پھر کوشش کرے گا کہ اس کی عزت کو خراب کیا جائے. لیکن جس کو رب عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جس کو رب لوگوں والوں کے دلوں میں جگہ دے تو اس لوگوں کے دلوں سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. ایسا ہی ہاں، اگر آپ کے دل میں اس لیے کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آپ پر کوئی ظلم کیا تھا یا آپ کا مال دبا لیا تھا یا آپ کا حق دبا لیا تھا، اس وجہ سے تو فطری بات ہے کہ آپ کو اس بندے سے محبت تو نہیں ہوگی. کسی نے آپ پر اگر ظلم کیا ہوگا کسی بھی وجہ سے تو لازمی سی بات آپ اس سے محبت تو نہیں کریں گے آپ. تو اب کیا کریں؟ تو اب دیکھیے کرنا کیا ہے. تین چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور اچھی چیز ہے کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ دل سے اسے معاف کر دیں، پرسکون زندگی گزاریں گے اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی پائیں گے. اس سے کم درجہ کیا ہے؟ کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے اور آپ اگر اس بندے سے بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں تو پھر اتنا ہی آپ بدلہ لے سکیں گے جتنا اس بندے نے آپ پر ظلم کیا ہے. لیکن یہ ہے چیز مشکل. تو عافیت اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ اس میں بھی عفو درگزر سے کام لے اور قیامت کے دن تک اٹھا رکھے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پھر اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، اگر اس پر میں نے کوئی کیا کہتے ہیں کسی کو آگے ذکر نہ کیا، بدلہ نہ لیا، تو یہ بندہ مزید ڈھیٹ ہو جائے گا، دوسروں پر بھی ظلم کرے گا. آج اس نے میرا پیسہ دبایا، کل کسی اور کا پیسہ دبائے گا. آج میری عزت کو خراب کر رہا ہے، کل کسی اور کی عزت کو خراب کرے گا. تو اس بنا پر اب اگر آپ اس بندے سے بدلہ لیتے ہیں اور اس بندے کو آپ سمجھانے کے لیے اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں تو اس میں یہ اچھا کام ہے تاکہ وہ بندہ دوسروں پر ظلم کرنے سے بچ سکے. یعنی اپنے دل کو بلا وجہ کسی مسلمان کے ساتھ یوں
نہیں رکھنا کہ اس کی دشمنی ہمارے سینے میں رہے. مسلمانوں کے سینے سے کینے سے اپنے سینے کو بچانا ہوگا اور یہ ضروری ہے. ورنہ جب تک یہ دل میں ہے نا، آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف دل میں یہ بات موجود ہے. احادیث میں نبی اکرم علیہ السلام نے اس کو بھی برا قرار دیا ہے. بلکہ فقہا نے اس کے بارے میں لکھا کہ مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام ہے. جب تک یہ دل میں ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، بس دل میں ہی تو ایک بات ہے، لیکن مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کریم ہمارے سینوں کو اچھا کرے. خالد بھائی اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اس دور کے جو غیر مسلم تھے، یہودی عیسائی وغیرہ جو تھے، وہ کیوں دشمنی رکھتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا حق تو نہیں مارا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی زمینوں پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، ان کی بادشاہی کو تو غصب نہیں کیا تھا نا. وجہ کیا تھی؟ دل کے اندر ان کے اصل جو کینہ، جو دشمنی پیدا ہوئی تھی، وہ اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے. آخری نبی ہونے کا اعزاز بنی اسماعیل کے پاس آ گیا، اور یہ آئے ہیں تو لوگ ان کی عزت کرنا شروع ہو گئے. لوگ اب چونکہ یہ لوگ جو پہلے جو لوگ تھے وہاں کے، وہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کو سودی مال دیتے تھے، سود کے اوپر قرض دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، اور اس طرح بہت سارے ظلم کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے آ کر غریبوں کو ان کا حق دلوایا. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر لوگ آپ کی غلامی میں آنا شروع ہو گئے. تو نتیجتاً وہ کیا ہوا؟ بلا کسی وجہ کے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی ایسا نقصان پہنچے، لیکن چونکہ ان کا ظلم رک گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے انہوں نے دشمنی پال لی، اور پھر طریقے اختیار کرنے لگے کہ کسی طرح ان کی عزت کو خراب کیا جائے. لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے. بالکل جی، ایسا ہی ہے. واہ، بہت پیاری بات. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک بہت پیارا، بہت نرالا وصف یہ بھی ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور اب جو دعوی نبوت کرے اس کے بارے میں صراحت یہ ہے کہ وہ خود بھی کافر ہے، اور اس کی پیچھے چلنے والے ایون کہ اس سے اس کی نبوت کے اس دعوے پر دلیل مانگنے والے بھی، کہ اگر ہو نبی تو پھر کوئی دلیل دکھاؤ، ایسے شخص کو بھی علماء نے کافر لکھا. کیونکہ جب قرآن نے یہ اعلان فرما دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر اس سے دلیل مانگنے کا کیا جواز ہے. اور یہ بڑی واضح اسلام کی تعلیمات ہیں. انہیں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ کیسی بیماری ہے، کتنی خطرناک ہے، اور دنیا میں بھی کیسی ہلاکت خیز ہو سکتی ہے، اور اس کی آخرت کی ہلاکت خیزیاں بھی بہت ساری ہیں. ایک فرمان حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرض کر کے انشاءاللہ ہم وسیم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے سنیں گے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور کامل دیندار نہیں ہوتا. جو دیندار ہے نا، اس نے پھر کینہ نہیں پالنا، کیونکہ جو دین ہے یہ تو کینے سے بندے کو دور کر رہا ہے. فرمایا لوگوں کو عیب لگانے والا خالص عبادت گزار نہیں، کہ عیب بھی لگائے جا رہا ہے اور دوسری طرف عبادت گزار بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. فرمایا چغل خور کو امن نصیب نہیں ہوتا. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ حاسد کی مدد نہیں کی جاتی. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی برائیاں، کینہ، لوگوں کو عیب لگانا، چغل خوری کرنا اور حسد کرنا. یعنی انڈیویجولی بندہ دیکھے کہ باقی سارے تو اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک ہی تو برائی ہے. وہ ایک برائی بھی اتنی بڑی ہے، چاہے اس کو دیکھنے میں چھوٹی نظر آئے، لیکن اس کی ہلاکت خیزی بہت بڑی ہے. اللہ کریم ہمیں کینے سے بچائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، کینے سے بچنے کے بارے میں، یا اس میں کیا ہلاکت ہے، اس کے بارے میں اپنے فرامین میں امت کی رہنمائی فرمائی. کیا فرمائیں گے وسیم بھائی؟ جی خالد بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلام ہمارا ایک وہ مذہب، اتنا پیارا مذہب ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں احادیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی.
اور جو بری چیزیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، اسلام نے ان چیزوں سے رکنے، بچنے اور ان سے پرہیز کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کینہ، حسد، بغض، ان کے بارے میں آپ نے بڑا واضح طور پر آپ کے فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پچھلی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھیں، جو ان کے غلط عادات تھیں، ان کی کچھ عادات میری امت کو لاحق ہوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ اور فساد بن جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی اس بیماری سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر آ جائے گی، اور اس میں سمجھدار لوگ، کامل لوگ، اچھے لوگ وہ ہیں جو ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النمیمۃ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان جو ہے، یہ احادیث مبارکہ میں اس طرف توجہ دلا رہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہم اپنے بارے میں غور کرتے رہیں، ہم اپنے بارے میں سوچتے رہیں کہ میرے دل میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ چیزیں آگ میں چلے جائیں گی، یہ چیزیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، یہ عادات آخرت کو برباد کر دینے والی ہیں۔ آخرت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا، دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں، سکون کو بھی برباد کر دیتی ہیں، بندے کی راحتوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے خالد بھائی جی، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسد اور کینہ پرور یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا میں سکون نہیں ملتا، جن کا سکون چھین لیا جاتا ہے، جن کو بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزید فرامین سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 15 شعبان کی رات اتنی بابرکت ہوتی ہے، جو مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے بندے سے اپنے دل میں دشمنی رکھے ہوئے ہے، یہ بندہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو لہٰذا ان احادیث مبارکہ کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میری کہیں ایسی کیفیت تو نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک عرض کروں گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس طرح، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، دین کیسے مونڈا گیا، دین کیسے مونڈے گا؟ فرمایا اس طرح کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں بیماریاں۔ کبھی انسان بغض اور حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان بھی انہی بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ فرماتے شیطان بھی انہی بیماریوں کا مارا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ ایسی کیفیات کے اندر، میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ کروں گا اس موضوع کو کہ علماء کرام کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں، شریعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے ہاں ایک ایسا بے وقوف طبقہ ہے کہ جو ان سے دلی طور پر نفرت رکھتا ہے۔ بظاہر تو نکاح بھی انہی سے پڑھوائیں گے، جنازہ بھی انہی سے پڑھوائیں گے، سلام بھی کریں گے، لیکن دلی طور پر دیندار لوگوں سے نفرت رکھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو دیندار لوگوں سے نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں، علماء کے بارے میں ان کا کانسیپٹ اچھا نہیں ہوتا،
علماء کے بارے میں ان کا نظریہ اچھا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ علماء کے بغض میں جا کر، کیونکہ عالم سے بغض بھی تو عالم ہے تو بغض رکھ رہا ہے نا، ایک عام بندے سے بغض نہیں رکھ رہا، لیکن یہ کہ یہ دیندار آدمی ہے اس وجہ سے اس سے بغض رکھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کا رد کرتے ہوئے، ان کی بات کو کاٹتے ہوئے، ان کی بات پر سوال پہ سوال قائم کرتے ہوئے بعض اوقات اسلام کی بنیادی باتوں پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اسلام کی بنیادی باتوں پر اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ اصل میں عالم ہے تو وسیم بھائی دفاع کس کا کرے گا؟ وہ دین کا، اسلام، بالکل اسلام کا دفاع کرے گا۔ اور جب اسلام کے دفاع کرنے والے کی بات کو کوئی رد کرنے کے لیے جائے گا، حالانکہ خود مسلمان ہے، وہ مسلمان کو اس پہلو کو واقعی بڑے دھیان سے سننا بھی چاہیے، بڑا غور بھی اس پہ کرنا چاہیے کہ جب اسلام کا دفاع کرنے والے کے اگینسٹ آپ آ رہے ہیں، اسلام کے حق میں جو دلیل ہے آپ اس کو رد کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ہی اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ہی اس نجات کی بنیاد کو، یعنی اسلام ہی تو ہے جس پر نجات کا مدار ہے، اس کے علاوہ نجات کس میں ہے؟ اللہ کریم کو جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام کے لیے اب کوئی نبی، جس طرح ہم نے ابھی عرض کیا کہ اب نبی نہیں آنا، اب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہی وہ افراد آئیں گے جو اس علم کے، اس دین کے علم کو سیکھیں گے، اسلام کی یوں سمجھے کہ حدود کا دفاع کریں گے، وہ بتائیں گے کیا چیز اسلام ہے کیا نہیں ہے، مسلمان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب میں یہ بتانے والے سے اگر الجھوں گا تو مجھے بتائیے کہ میں پھر دین کس سے سیکھوں گا؟ یا پھر وہی ہوگا کہ اپنی مرضی کی تعبیر وہی کہ ہم جائیں گے کہاں پھر؟ دیکھیں دنیا بھر کا دستور ہے نا کہ جو جس چیز کو جاننے والا ہے اس سے اس چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسا ایک بندہ اپنی بائک خریدے اور خود ہی سے اس کو کھولنا شروع کر دے، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ اس نے اس کو صحیح کروانے کے لیے ایک مکینک کے پاس جانا ہے، اس مکینک کے پاس جو وہ مکینک جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے بھی کسی اپنے استاد سے اس کام کو سیکھا ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی تمام جتنی ڈگریاں ہیں ہماری، جتنی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ یقیناً اپنے سے ماہر اور ایک اہل علم سے سیکھی جاتی ہیں۔ دین بھی اسی طرح ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں ان سے دین کو سمجھنا پڑے گا، لیکن اگر میں اسی طبقے کے بارے میں اپنے دماغ کے اندر الٹے سیدھے سوالات قائم کر لوں گا، ان کے بارے میں کینہ پروری کا شکار ہو جاؤں گا، مجھے ان کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوگی، مجھے ان کو دیکھ کر بے چینی ہوگی کہ نہیں جی یار یہ تو مسئلہ پتہ نہیں کیا بیان کر دیں گے، ارے مسئلہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، شریعت میں تو بڑی آسانی ہے۔ یہ ہمارے ایک بڑا عجیب سا مزاج ہے کہ ہم نے آسانیاں کا لفظ استعمال کر کے شریعت کے بنیادی احکامات پر سے بھی جو ہے نا ہمارے بعض لوگوں نے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسا تو نہیں ہے۔ بھائی آپ کیا آسانی چاہ رہے ہیں؟ اسلام کے احکامات ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں نا بندے ہو بندے بن کر رہو۔ بڑا پیارا جملہ ہے آپ کا یہ، آپ نے فرمایا بندے ہو بندے بن کر رہو۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا۔ بندے کا کام کیا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ بندے کا کام کیا ہے؟ جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ آخر میں اس حدیث پاک کا ایک اور انداز بھی بیان کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ طبقہ کہ جو کینہ پروری کا شکار ہو جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں جو فرمایا نا اس کا دین مونڈ دیا جاتا ہے، اس کی ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بندے کو نعمتیں دی ہیں جس کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، وہ ان نعمتوں کے بارے میں شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس کو یہ کیوں مل گئی، اس کو یہ کیوں مل گئی، ارے اس کو تھوڑی ملنی چاہیے تھی، ارے اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں آ رہا، اس کو عزتیں مل رہی ہیں، اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے، اس کو لوگ بڑا سلام کرتے ہیں آگے بڑھ کے، لوگ اس کی بات کو بڑا سن رہے ہوتے ہیں، میرے کو لوگ گھانسی ڈال رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ اب اس طرح کرتے یہ بندہ بعض اوقات اپنے اس کام میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ اپنے رب کریم پر اعتراض کرنے والا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، کیونکہ اس کو نعمتیں دینے والا کون؟ اس کو نعمتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ نعمتیں دی ہیں۔ یعنی مجھے وسیم بھائی آپ کی اس گفتگو پر کئی ایسے محاورے ذہن میں آ رہے ہیں جو عوام میں بولے جاتے ہیں اور وہ واقعتاً خلاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، اس کی مشیت کے، کہ اس نے اپنی تقسیم فرمائی اور بندہ یہ عجیب و غریب جملے کس رہا ہوتا ہے کہ اس کو نعمت مل گئی اور ہمیں نہیں ملی، اس کو یوں ہو گیا اور ہمیں نہیں ہوا، اور بس جملے کہتے ہوئے زبان یوں بھی رکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے نہ سنا ہو وہ ہم سے سن کر جناب اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے۔ معاشرے میں حالات
بس بڑے عجیب ہے. وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. یہ پہچان ہمیں ہمارا دین اسلام کرواتا ہے. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا تھا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اور جو ان کے درمیان حلال اور حرام کے مابین کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں مشتبہات کہا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ، لوگوں میں بہت وہ ہیں جو ان کے بارے میں نہیں جانتے. کچھ تو ہیں جو جانتے ہوں گے، جی ہاں. تو وہ تو جاننے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اس بارے میں ہمیں نہیں پتا. اب وہ جاننے والے کون ہوں گے؟ بالیقین وہ علماء ہوں گے. علماء وہ یقیناً دین اسلام کا علم سیکھے ہوئے افراد ہوں گے. وہ پھر بتائیں گے، تو پھر انہی سے تو رہنمائی لینی پڑے گی نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. معاملہ ہمارے سامنے مشتبہ ہے. جب ان سے بندہ رہنمائی لے گا اور انہی کے مخالف ہوگا تو بتائیے پھر دین پر کیسے چل پائے گا، اور حقیقت کا سامنا وہ کیسے کر پائے گا. حقیقت اس کے سامنے آئے گی کیسے؟ سامنا کرے تو پھر اگلا اسٹیپ ہوا اس کے سامنے حقیقت آشکار نہیں ہو پائے گی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور اس میں خالد بھائی یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ جب کسی سے کچھ سیکھا جاتا ہے نا تو اس کے بارے میں دل کے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کیا جاتا ہے. اگر استاد کے بارے میں شاگرد کے دل میں عاجزی اور انکساری نہ ہونا تو ہم نے یہی پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر علماء کے بارے میں ہمارے دل کے اندر عاجزی، انکساری، ادب اور تعظیم ہوگی تو پھر ان سے ہم وہ فیوز اور برکات حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے. تو بہرحال اس حدیث پاک کو اس تناظر میں ضرور دیکھا جائے کہ میں رب کی عطاؤں پر شکوہ نہ کروں، بلکہ جس مسلمان کو نعمت ملے، جو مسلمان نعمت والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی برکت دی ہے، اس کی اس برکت کو دیکھ کر اپنے دل پر باقاعدہ توجہ کر کے دل سے ایک دعا دے کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما، یا اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما. بس اپنی طبیعت کو اگر اس طرف لے آئے گا نا انسان، عزت دیکھی کسی کو، یا اللہ اس کی عزت اور بڑھا دے. کسی کو دیکھا کہ لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو اور عطائیں فرما اس کے اوپر. میں ایک بات یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کبھی یہ بھی ہے نا کہ الفاظ زبان دعا دے رہی ہے اور دل ساتھ نہیں دے رہا، آپ دل کا ساتھ نہ دیں. دل کا ساتھ نہ دیں. کیا بات، کیا بات. زبان جو دعا دے رہی ہے نا بس وہ دینے دے، دل اس کے تابع ہو جائے گا. ہو جائے گا. کیا اگر آپ نے یہ سوچ کر اپنی زبان کو بھی سی لیا نا کہ میں اس کے بارے میں اچھا جملہ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میرا دل ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، حضور نے فرمایا شیطان اپنا منہ اس پر رکھے ہوئے. جب بندے کا دل یاد الہی سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے، اپنے منہ میں دبا لیتا ہے. بندہ غور کر لے کہ پھر جو میں اچھائی کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں، شیطان تو مجھے نہیں روک رہا. اچھائی کی طرف آنے سے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے، کسی مسلمان کے حق میں دعا کرنے سے، اگر یہ حملہ شیطان کا ہو تو زبان کو جانے دے اچھائی کی طرف، اور پھر دل بھی اس کے پیچھے پیچھے لے آئے. اللہ کریم چاہے گا تو بہتری آتی جائے گی. فرمایا گیا کہ اللہ کریم سے توفیق مانگو، کہ توفیق سب سے بہترین ساتھی ہے. بھلائی کی بندہ اللہ کریم سے توفیق مانگے کہ یہ ساتھی میسر آ گیا تو بہت ساری راحتیں آ جائیں گی، بہت سارا سکون بھی آ جائے گا. عبد بھائی، کہا جاتا ہے کہ جو کینہ پرور ہوتا ہے، کسی کا کینہ اپنے سینے میں رکھنے والا ہوتا ہے، کسی کی دشمنی اپنے سینے میں رکھنے والا ہوتا ہے، وہ سکون نہیں پاتا. کچھ گفتگو اس حوالے سے ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنی، کینہ، دشمنی ایک ہوتا ہے بندہ خود سمجھ لے کہ یہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، یا کوئی اس کو چغلی لا کے کر دے کہ فلاں تجھ سے دشمنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی چغلی کو دل میں بٹھا لے اور اس سے بھی دشمنی پال لے. ایک وہ دشمن ہے جس کو اللہ کریم نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس دشمن سے ہمیں کوئی وہ توجہ ہی نہیں ہے. جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے واروں پہ وار کیے جا رہا ہے. اور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا. یہ شیطان، یہ نفس، یہ سمجھیں کہ چھوٹے بڑے بھائی ہیں. تو فرمایا رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا. اپنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رضا، عاجزی فرما رہے ہیں
کہ اے رضا یہ جو نفس کی دشمنی ہے نا، اس کے دام میں نہیں آنا، اس کے جال میں نہیں آ جانا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے، کہ کہاں ہیں جو تیرے آگے آ کے دب جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے میں بالکل تیرے دام میں نہیں آؤں گا۔ تو اے رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ ایسا کھلا دشمن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دشمن کی دشمنی کو پہچانا جائے، اور اس دشمن کو کس کس جگہ یہ دشمن وار کرتا ہے، کس طریقے سے وار کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن یہ شیطان ہے۔ ہم نے انسانوں کے ساتھ دشمنی پال لی، انسانوں کو دشمن بنا لیا، اس کے دشمن بن کے بیٹھ گئے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ انسان سے دشمنی کرنا، دشمنی پال کے بیٹھ جانا، یہ بھی شیطان ہی کا طریقہ ہے اور شیطان ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر شیطان کے واروں سے سمجھا جائے، اس کے وار کو سمجھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنی امت کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے واروں کو بیان فرمایا کہ کس طرح یہ تمہارے اندر جو ہے وہ مسلمان کے کینے کو ڈالتا ہے، جس طرح وسیم بھائی نے حدیث سنائی۔ اور یہ دیکھیں نا، آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، حدیث دیکھیں، سب سے پہلے یہ شیطان مردود اسی کینے اور دشمنی کی وجہ سے تو مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام سے دشمنی پالی، اس نے کینہ پالا اور اسی سے مردود ہوا یہ۔ تو شیطان کہ سب سے پہلے واروں کو سمجھا جائے، اور اس کے جو وار ہیں اس کے لیے روک تھام کی جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شیطان طاقتور ہے اور آپ بہت زیادہ کمزور ہیں، نہیں، جس کا سہارا آپ کو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان وہ شیطان اس کے ہم نے کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا لیں، تبھی تو اللہ نے فرمایا یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھو نا، اللہ کی بارگاہ میں پناہ ڈھونڈو، شیطان مردود سے بچا لے میرے مالک مجھے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ شیطان کے واروں کو سمجھے اور اس طرح اپنی زندگی کو آسان بنائے۔ آج ہوتا کیا ہے معاشرے میں، کوئی ہم فیلڈ ہوتا ہے، جیسے مبلغ ہے، نعت خواں ہے، کیمرہ مین ہے، ڈائریکٹر ہے، یہ جو بھی زندگی کے معمولات ہیں، بزنس مین ہے، کاروبار ہے، دکاندار ہے، سامنے اس کی دکان ہے، یہ سارے جو بھی ایک جیسا پیشہ کرتے ہیں، تو وہ سامنے والا اگر تھوڑا وہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں آ کے فوراً سونٹ دیتا ہے، سونٹ ڈالتا ہے اس کے دل میں، اور بغض ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کینہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا، اور اب کیا ہے، اب اس کی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ آج لوگ صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی صبح گڈ مارننگ، کہتے ہیں جی گڈ مارننگ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے بیٹے، یا بنیا، اے بیٹے، انس سے فرمایا اے بیٹے، تم اس حال میں صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نہ ہو، اور پھر تم جو چاہو کرو، یعنی کہ پھر جو کام ہے کرو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح اس حال، اوپر سے تو کہہ رہا ہے گڈ مارننگ، اور اندر سے گڈ نہیں ہے، اندر سے اس کے بارے میں جناب وہ بغض رکھتا ہے، اندر سے جناب یہ کہتا ہے یہ پھنسے تو پھر مزہ آئے، اس کا نقصان ہوا تو اب پتہ چلا۔ تو یہ اس طریقے سے کرنے والا یہ سکون نہیں پاتا، اور یہ سکون نہ پانے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک علاج تو انہوں نے ہی بتایا وسیم بھائی نے، کہ جس کو دیکھے اس کے لیے دعا کر دے، مغفرت کی دعا کر دے۔ تو کھلا دل رکھنے والا کبھی جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتا، کھلا دل رکھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے جالوں میں، اس طرح کے داؤں میں نہیں آتا۔ اور یہ باتیں سیکھنے سے آتی ہیں، سننے سے آتی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے دل صاف ستھرے ہیں۔ واہ! اگر آپ کہیں جی آج کل تو بس سارے ہی ایک جیسے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں، تو وہ احادیث پڑھیں، وہ احادیث سنیں۔ احادیث پڑھنا، سننا اور ایسی محفل میں بیٹھنا ایسا ہے گویا حضور کی محفل میں بیٹھنا۔ تو یہ احادیث جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی کھلے گا، ہمارا دل بھی فراخ ہوگا، اور ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ آج جس کو دیکھو کہتا ہے جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی بہت دعائیں کی ہیں، یہ مصیبت پڑی ہے، یہ بیماری ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے بھی اسباب کو بیان کیا گیا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا، شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلا، حرام کھانے والا، حرام کھانے والا۔ اب بندہ کہتا ہے میں تو حلال کھا رہا ہوں، بھائی حلال کی تعریف ہے کیا؟ اسے ذرا پوچھیں، نہیں آتی۔ حلال کی تعریف سیکھی کیوں نہیں آپ نے؟ کام کرنا سیکھا تو یہ کاروبار کے اصول نہیں سیکھنے تھے، یہ بھی سیکھنا تھا۔ حرام، یہ حلال رزق کب حرام ہو جاتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، جاننا چاہیے تھا آپ کو۔
کاروبار کے اندر سیکھنا چاہیے تھا. اب دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, حالانکہ قصور اپنا ہے. کہتے کیا ہے, ہم نے کیا قصور کر لیا, ہاں جی, حالانکہ سر سے پاؤں تک قصور ہی قصور ہے کہ جو حرام کھا رہا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ کثرت سے غیبت کرنے والا, اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. لمحہ لمحہ ہر گھڑی صبح ادھر گڈ مارننگ کے میسج ہوتے ہیں, دوسروں کو گڈ مارننگ, اور حال یہ ہے کہ ابھی صبح ہوتے نہیں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. سارا دن اگر شام ہو وہ بندہ محاسبہ کرے کہ یہ جناب آج میں نے کتنی غیبتیں کی ہیں, تو پھر دیکھیں انبار لگ جائے. اللہ ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے. جس زبان سے اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, اس زبان کو پاکیزہ صاف ستھرا, ایک تو غذا صاف ستھری پاکیزہ ہو, دوسرا اس سے الفاظ صاف ستھرے نکلیں, تو اس زبان سے جب التجا کرے گا تو اس دعا میں اثر ہوگا. اور تیسرا فرمایا کہ وہ لوگ جس کے دل جو ہے مسلمان بھائیوں کے, جن کے دلوں میں جو ہے مسلمان بھائیوں کا کینہ حسد ہو, وہ بھی اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر بے چینی ہی بڑھے گی. اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگ رہا ہے اور ساتھ دل میں یہ ہے کہ ساتھ والا تباہ ہو جائے, سامنے والے کی دکان نہ چلے, اور برابر والا جو ہے یہ روڈ پر آ جائے. جب دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور اب لفظ اپنے لیے بھلے برکت کے ہو رہے ہیں, لیکن یہاں دیکھیں تو صحیح. خالد بھائی آپ نے یہ بات کی, آپ نے اس بات پہ مجھے ایک امیر عصمت کی بات یاد آ گئی. ایک یوں سمجھیے کہ روحانی نقطہ ہے, اور یوں سمجھیے کہ ایک عرفانی نقطہ ہے, اور ایک ایسی توجہ دلائی امیر عصمت نے. آپ کی بارگاہ میں جب کوئی طالب علم آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ میں فرسٹ آ جاؤں, میرے پیپر ہو رہے ہیں میں فرسٹ آ جاؤں, تو آپ فرماتے ہیں اچھا میں یہ دعا کروں کہ دوسرے تم سے نیچے آ جائیں, آپ سے نیچے ہو جائیں اور آپ سب سے اوپر ہو جائیں. کامیابی کی دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. تو یہ کہ دوسرے کے لیے کہ دوسرے کا وہ میں اوپر ہو جاؤں, بلکہ آپ محنت کریں, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ تربیت کا کتنا حسین پہلو ہے کہ دوسرے کو نیچے نہ کرے. کہ آپ اگر اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اپنے لیے مانگے, اپنی کامیابی کے لیے مانگے, دوسرے کو واقعی گرا کر نہیں اوپر ہوا جائے. کہا جاتا ہے کہ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے, مگر ہم دوسروں کو روند کے اونچا نہیں اڑتے. دوسروں کو روند کر اگر اونچا اڑے تو کیا کیا. اور یہ بات بھی ہے خالد بھائی کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں میں اپنے اولیاء کو چھپا کر رکھا ہے. اب ہم جس سے بغض رکھ رہے ہیں, جس سے کینہ رکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہو. اللہ. اور حدیث پاک میں ہے کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال. فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے, حدیث قدسی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ اگر اس نے اس ولی سے, اس کا جو دوست ہے, اس کا جو نیک بندہ ہے, اس سے اس نے دشمنی رکھ لی, کینہ رکھ لیا, تو اس نے گویا اللہ سے اعلان جنگ کر لیا معاذ اللہ. اور بلم بن باورا کا جو واقعہ مجھے اسی سے بات یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بد دعا کی, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو مستجاب الدعوات ہوں, میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس پر بدبختی ایسی غالب آئی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی. جب اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کی, نتیجہ کیا ہوا, اثر الٹا ہو گیا. نام موسیٰ علیہ السلام کا لینا چاہتا ہے, زبان پر موسیٰ علیہ السلام کا نام تو نہیں آتا, اپنا نام آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے الفاظ نکالنا چاہتا ہے, اپنی قوم کے لیے بد دعا کے الفاظ زبان پر آتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا, ساری عمر کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی, اور یہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدخواہی چاہنے کے جرم میں, بد دعا کرنے کے جرم میں ذلت و رسوائی کی موت مرا. تو اسی طرح کسی کے لیے بھی بڑی اچھی توجہ دلائی انہوں نے کہ آپ کسی کے لیے جب برا چاہتے ہیں, کسی کے لیے دل میں آپ کینہ رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس بندے کا اللہ کے ہاں عزت کیا ہے. تو آپ اسی لیے عافیت اسی میں ہے کہ بندہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہ رکھے, دل اپنا صاف رکھے, اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ دوسروں کو بھی عطا کر, تیرے پیاروں کا صدقہ مجھے بھی عطا. اللہ. اور یہ کینہ ایک برائی ہے, کتنی برائیوں کو لاتا ہے, ذرا سنیے. کیمیا سعادت میں اس حوالے سے جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کینے سے 8 ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں. ہلاکت خیز چیزیں. نمبر 1, کینہ پرور حسد کرے گا, یعنی کسی کے غم سے شاد ہوگا, کوئی غم میں مبتلا ہو گیا, یہ خوش ہو رہا ہوگا اور اس کی خوشی سے غمگین ہوگا. نمبر 2, یہ شماتت کرے گا, یعنی کسی کو مصیبت پہنچے گی, یہ خوش ہو رہا ہوگا,
تیسرا یہ کہ غیبت کرے گا، اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، فحش کلامی میں مبتلا ہوگا۔ چوتھا یہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب نہیں دے گا۔ معاشرے پہ ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں ذرا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پانچواں، جس سے کینہ رکھے گا اسے حقارت سے دیکھے گا۔ یہ لو آ گئے، اب دیکھنا اب ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ جو جملے ہیں یہ دوسرے کے لیے تحقیر آمیز نہیں۔ اگلی سنیے، چھٹا فرمایا کہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ ساتواں، اس کی حق تلفی کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ آٹھواں یہ کہ جب اس پر قابو پائے گا اسے نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایذا رسانی پر ابھارے گا۔ اور یہ کتنا عجیب تر کام ہے، ہے ایک برائی لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتی چلی جا رہی ہے، دروازے کھولتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کریم اس کے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے کہ بہترین پناہ گاہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا آشیانہ ہی ہے۔ آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کا کاروبار یا گھر میں بیماری پریشانی چل رہی ہوتی ہے تو عاملوں کے پاس تعویذات حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو عامل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے یا فلاں دکاندار نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بندش کا معاملہ کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ ایسا کوئی علم ہے جس سے جو ہے ان کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے یہ علم کیا ہے۔ تو لیکن اس کے کہنے پر جو ہے نا پھر ان سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ کا ایک جملہ اچھا لگا، نہ کوئی ایسا علم ہے، اصل میں علم ایسا نہیں ہے لیکن ایک ٹیکنیک ایسی ہے کہ جس کو بندہ اپلائی کرے گا نا تو بندہ بار بار آئے گا۔ آپ دیکھیں کبھی شکار کرنا ہو تو شکار کے آگے چھوٹا دانہ رکھا جاتا ہے، وہ ذرا آئے تو صحیح، اس چھوٹے دانے کو نگلنے کے لیے آئے تو صحیح، اور پھر اسے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ یہی کچھ اس طرح کے معاشرے کے ناسور عاملین کا انداز ہے۔ اچھا نہیں کہا جا سکتا، اسے برا ہی کہا جائے گا۔ بعض تو ایسے غیب کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں، تمہارا وہ ہے، اس نے یوں کیا ہے، تمہاری فلاں رشتہ دار نے، تمہاری ساس، اور پہلے ہی بنتی نہیں تھی، آگے سے نام بھی آ گیا، وہ کہا جاتا ہے گئی بھینس پانی میں۔ وہ بیچاری جب دوائی لینے جاتی ہو کہیں، کہتے ہیں ہاں وہ فلاں جگہ جاتی ہے، تو وہ تویز لینے جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے خود سے سوال بنا کے نا اس طرح کے مدنی مذاکرہ ایک ہوا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس میں امیر اہل سنت نے ایک مثال دی کہ اگر وہ اللہ کی بندی جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جادو کرواتی ہے یا کچھ عمل کر رہی ہے، عامل نے اشارہ دے دیا، وہ اللہ کی بندی اگر اپنا مصلی بچھا کے وظیفہ بھی پڑھ رہی ہوگی، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے گی نا، ارے نماز سے ہٹ کر یقیناً کچھ کر رہی ہے، یہی تو بتایا تھا عامل نے کہ وہ یوں ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ اپنے دل میں پہلے ہی ایسے بغض کینے کے انبار بھرے ہوئے ہیں کہ اب بس بارودی انبار ہے، یہ اب کوئی بس چنگاری دے دے، یہ اس نے جل جانا ہے۔ اور ہوگا کیا جب بارود آپ کے سینے میں ہے نا، یہ دوسرے کو بعد میں جلائے گا، پہلے آپ کو پہلے جلا دے گا۔ اپنی خوشیوں کو ایسے آگ نہ لگائے، کسی کی باتوں میں آ کر اپنا آشیانہ جلانے سے بہتر ہے کہ جس سے پرابلم ہو رہی ہے نا اس سے محبت بھرے لہجے میں کام کی بات کر لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں ٹینشن دور ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کھچے رہتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے گلی بدل رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے جناب اپنے کمرے میں جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دل میں بارود بھرنے کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن منہ سے 2 الفاظ کہنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ یہاں ہچکچا رہے ہیں، کسی عامل کے دروازے پہ پہنچے تو ایک کہانی اس کو سنانی ہے، باقی وہ بھی بڑا اسکرپٹ رائٹر ہوتا ہے، وہ نقطے کا حرف بنا دیتا ہے اور حرف کا مضمون بنا دیتا ہے، اس نے پھر بڑی کہانیاں سنی ہوتی ہیں۔ جو جتنا پرانا ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ تجربہ ہوگا، ہر فیلڈ میں یہی ہے۔ اس بندے کی فیلڈ ہی لوگوں کو لڑوانا ہے، اپنی چیزوں کو بیچنا ہے، اپنے تعویذ کی مارکیٹنگ اس نے خود کرنی ہے۔ اگر بیچیں گے اپنا چورن نہیں بیچیں گے تو لوگ آئیں گے کیسے؟ کافی سال خالد بھائی پہلے کی بات ہے،
ایک میرے نمازی تھے مسجد میں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اسی طرح کا اظہار کیا تھا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں کہ گھر میں چوری ہو گئی تھی، زیور چوری ہو گیا تھا میری بہو کا، تو ہم کسی عامل کے پاس گئے تو اس نے کہا جی یہ اس کی ساس نے یہ چوری کیا ہے. یعنی وہ جو تھی میری بہو تھی، ان کے گھر والے گئے تھے حساب کروایا تو اس نے نام ڈائریکٹ لے دیا کہ اس کی ساس نے چوری کیا ہے. اب میری بیوی وہ بیچاری سیدھی سادھی بھولی بالی سی عورت ہے، نتیجتاً گھر ہمارا بالکل اجڑنے کے قریب آ چکا ہے، رشتہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، ہم کیا کریں؟ تو نتیجہ یہی ہوا تھا کہ اس نے بتا دیا. اور حالانکہ درست بات یہی ہے کہ ان عاملین کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے، چوری کی ہے، یا کسی نے جادو کیا ہے، یا کسی نے بندش والا عمل کیا ہے. اس کا علاج وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ چاہے گا تو ہی پریشانی مصیبت آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آ سکتی. نمبر 2، اللہ چاہے گا تو میرے کاروبار میں، میرے گھر بار میں پریشانی آ سکتی ہے، نہیں چاہے گا تو نہیں آ سکتی. اللہ جب میری حفاظت فرما رہا ہے تو کوئی دوسرا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ جو عاملین قسم کے جو جعلی عاملین ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھے عاملین ہوتے ہیں واقعتاً جو مذہبی ہوں، نماز پنجگانہ کے عامل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن درست پڑھنا جانتے ہوں اور سنت کے مطابق ان کی داڑھی ہو، سنت کے مطابق ان کا لباس ہو، اس طرح کے جو عاملین ہوں گے وہ کبھی بھی کسی کا نام آپ کو نہیں بتائیں گے. اور جو جاہل قسم کے عامل ہوں گے جن کا کام ہی دوسروں کو اس طرح فطروں کے اندر مبتلا کرنا ہے، دوسروں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی غلط باتیں پیدا کر کے ان سے پیسے بٹورنا ہے، وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ دوسرے کی جب چغلی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے بارے میں غلط بیانی آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو فاسق ہیں. اور فاسقوں کے بارے میں قرآن کا واضح فرمان کیا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہے، خبر بھی لائے تب بھی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا تو اس کی تحقیق کر لو. تو آپ کو جس نے نام اس طرح کا بتایا ہے تو آپ اس سے پوچھیں جناب آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو میرے جی موکلات نے بتایا، ضرورت کہاں سے آئے جی کہ اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا. ابھی اس کے ایکشن ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی آسمان سے آگ آئے گی اور بندے کو جلا کے چلی جائے گی اگر میرے خلاف ایک لفظ بھی بولا یا میرے خلاف اشارہ ہی کیا تو کیسے جرت ہے. یہاں دیکھیے کہ ایک اس قسم کے بندے سے ہم ڈر رہے ہیں اور اپنا رشتہ کیسے قربان کر رہے ہیں. اپنے رشتوں کے گلوں پر مہربانی کیجیے، خود چھری مت پھیریے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے. ایک سوال بھی میرے پاس اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ کوئی شخص ہو اور وہ چاہتا ہو کہ کوئی خاتون میرے سامنے آ کر بیٹھے، میری محفل میں بیٹھے، میرے خلاف بات نہ کرے. اس طرح کی باتیں برے لوگوں میں رائج ہیں. جہاں شریعت کے پاسدار افراد ہوں گے وہ شریعت کی پابندی کریں گے. اور سیدھی بات آپ کو میں پھر عرض کروں کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. پہچان ہمیں ہمارا دین بتائے گا، دین کی تعلیم بتائے گی. اسے پڑھیں گے، اسے سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. شریعت کا علم ہونا ازحد ضروری. کال دیجیے. خالد بھائی، بچوں کی وجہ سے جہاں کسی دکاندار کی کاروبار کی وجہ سے اس کے گاہک زیادہ آتے ہیں، گاہکوں کی وجہ سے دل میں کینہ رکھنا، پھر حالانکہ وہ صلح بھی ہو جاتی ہے پھر بھی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی موقع ملے تو وہ بغض، وہ کینہ نکالا جاتا ہے. اس طرح کرنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے یہ کلام بھی سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. ماشاءاللہ، اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اور جو جس ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ مارکیٹس میں اس طرح ہو رہا ہے، تقریباً اس پر گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ کچھ باتیں مزید شامل کریں گے. کینہ چاہے مارکیٹ میں رکھیں، چاہے بازار میں رکھیں، چاہے مسجد میں رکھیں، جہاں رکھیں، بری چیز ہے، اس نے برائی لانی، اس کو چھوڑیں. اچھا کو سمجھنا یہاں پر تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ پہچان ضروری ہے کہ واقعتاً یہ کینہ ہے بھی یا نہیں ہے. دیکھیے ہم دو دکانیں ساتھ ساتھ ہیں تو اب ایک دکان پر اگر گاہک زیادہ آتے ہیں اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یا وہ تھوڑا ریٹ کم رکھتا ہے یا اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، اور دوسرے دکاندار کے پاس اگر لوگ نہیں آتے تو اب فطری طور پر یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا دل میں
ایک وہ گھٹن سی محسوس تو ہوگی کہ یار میرے پاس کیوں نہیں آ رہے. دکانیں جب برابر میں ہیں، قریب قریب ہیں، آمنے سامنے ہیں، تو تھوڑی سی دل میں بات آنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کو کینہ نہیں کہتے. کینہ کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے دشمنی دل میں پال لیتے ہیں، اور اس کی پہچان آپ کو پھر اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ اس بندے کا غلط طریقے سے ذکر کریں گے کہ بھئی اس کی چیزیں درست نہیں ہوتی، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے. آپ اس کے پاس جا کر کہیں آپ وہ فراڈ کا شکار نہیں ہو جانا، یہ چیزیں آپ کے کینے پر دلالت کرتی ہیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور ویسے ہی اس کے پاس زیادہ بندے آ رہے ہیں چیزیں لینے کے لیے، تو اب آپ کے دل میں ہلکی سی بات آ جانا، اس کو کینہ نہیں کہیں گے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ بندہ کون سے ایسے کام کر رہا ہے. یعنی جو چیز اسے لینے آتے ہیں اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، یہ اچھے اخلاق سے مسکرا کر بات کرتا ہے، یہ بعض لوگوں کو ادھار بھی دے دیتا ہے، یہ جناب مسکرا کر گفتگو کرتا ہے. اس وجہ سے لوگ آپ ان کے پاس آتے ہیں تو جناب یہ چیزیں آپ بھی اختیار کر لیں، لوگ آپ کے پاس بھی آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل جی، لوگ تو آتے ہیں اور جہاں سہولت ملے گی نا کسٹمر نے وہاں آنا ہے. بہرحال کینے کو سمجھنے کے لیے جو چند باتیں راشد بھائی نے کہیں یہ بہت اچھی. مزید کال دیجیے. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مستر مدینے میں. اس کیفیت کو ہم اپنے دل یا اپنے کردار میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کریم خیر فرمائے. جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادیں ہوں گی، حضور کے جلوے اللہ کرے ہمارے دل میں سما جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ کیفیت اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے. اور اس پر یہ کروں گا کہ یہ جس عاشق مدینہ کا کلام ہے نا جی، ان کی صحبت اختیار کر لیا کریں مدنی مذاکرے میں، انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے. واہ واہ واہ، بہت پیاری بات. قرآن کریم کی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد، ہاں ہاں، اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اور کما حقو محبت ہو، تو وہ ایسا ہے اس شہر کی طرح جس شہر کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. اللہ اللہ، یہ پھر دل جو ہے وہ اس شہر کی طرح ہے. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، بہت پیاری بات کی آپ نے، اللہ برکت دے. کال دیجیے. میں سفیان اتاری گجرات سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل، سلسلہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ ناز شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، بہت ماشاءاللہ بہترین سلسلہ ہے. واہ جی واہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، میسیجز کی طرف آتے ہیں. بہت اچھے اور پیارے پیارے میسیجز آ رہے ہیں، اللہ کریم برکت دے. اچھا، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، اس کلام کی فرمائش ہے، یعنی مجھے در پہ پھر بلانا. واہ، سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ریکارڈڈ کلام کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی، دعائے مدینہ، اللہ کریم ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. محمد حنزلہ ہیں فرام قادر آباد. لجپال نبی میرے، اس کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے. اور گجرا سے میسیج ہے اور عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی اتار کا یا رب. اور بہاولپور سے میسیج ہے، سرکار توجہ فرمائے. ٹھیک ہے. اور نعت کی عرض ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، نبی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. ایک پیکج شامل کرتے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا اسد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ماشاءاللہ آپ نے شفقت فرمائی، کرم کیا، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک بہت بہترین پیکج عطا فرمایا. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. آپ شفقت فرماتے ہیں، پیکیجز ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس لیے کہ یقیناً فائدہ مند بھی کام ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمیں آگاہی بھی ملے. اس پیکج کو ریکارڈ کیا گیا. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کیا فرمایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل محبت، فارق نور و ظلمت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا مختصر ذکر خیر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. شوال المکرم کی 10 تاریخ 1272 ہجری
14 जून 1856 ईस्वी को बरेली शरीफ यूपी इंडिया में आपकी विलादत बासआदत हुई। आपके वालिद माजिद, आपके दादा जान और ऊपर और आज अगर नीचे देखें तो ऊपर भी उलमा की एक बहुत बड़ी फहरिस्त नज़र आती है और आपकी औलाद में भी अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इल्म वाफिर मिकदार में अता फरमाया। आप आलिम बिन आलिम बिन आलिम बिन आलिम, आप वली बिन वली बिन वली। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू का आप पर ये फजल व करम है। आपके वालिद मुहतरम रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नक्की अली खान, आपके दादा जान मौलाना रज़ा अली खान, ये अपने दौर के अकाबिर उलमा और औलिया में शुमार किए जाते हैं। आपके आबा व अजदाद कंधार अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पहले लाहौर फिर बरेली में क़याम पजीर हुए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का अगर इल्मी सफ़र देखा जाए तो आपका इल्मी सफ़र अपने घर से शुरू होता है। अपने वालिद माजिद इनकी खिदमत में हाजिर रहे, इनसे इस्तिफ़ादा और इस्तिफ़ादा किया, इनके पास पढ़ते रहे। आज दरस निज़ामी आलिम कोर्स ये 8 साल का है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 14 साल अपने वालिद मुहतरम से इल्म दीन हासिल किए। बाकायदा 14 साल का अरसा आप पढ़ते रहे। वालिद मुहतरम के अलावा शाह आले रसूल मरहरवी, अल्लामा अहमद बिन ज़ैनी दहलान मुफ्ती मक्का, अल्लामा अब्दुर्रहमान मक्की, अल्लामा हुसैन बिन सालिह मक्की, मौलाना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, इनसे भी आपने इस्तिफादा की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कुछ उलूम वो हैं जो अपने वक्त के मुतबहर उलमा से पढ़े, मुस्तनद उलमा और ज़बरदस्त किस्म के जो इल्मो फ़न के मीनार तसव्वुर किए जाते थे, उनके पास पढ़ने की सआदतें हासिल की। बकिया कई उलूम इस तरह के हैं जो बाकायदा किसी उस्ताद के सामने बैठकर आपने नहीं पढ़े। अल्लाह की अता और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मीठी निगाह का सदका था कि अल्लाह ताला ने वो उलूम भी आपको अता फरमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पौने 14 साल की उम्र में उलूम दीनिया की तहसील मुकम्मल की, यानी इल्म दीन हासिल करके फारिग हुए। उसी दिन रज़ाअत दूध पिलाने के एक मसला का आपने जवाब दिया और आप इरशाद फरमाते हैं कि यही वो दिन था जिस दिन मुझ पर नमाज फ़र्ज हुई। जब बालिग हुए आप उस वक्त मुफ्ती थे, जब बालिग हुए उस वक्त आप आलिम थे, जब बालिग हुए उस वक्त आपने फतवा नवीसी शुरू फरमा दी थी। आपके इल्मी शाहकार फतवा रज़विया की एक झलक आपके सामने रखना चाहूँगा। फतवा रज़विया के 21,970 सफ़हात हैं, 6,847 सवालों के जवाबात दिए गए, 206 रसाइल इस फतवा रज़विया में मौजूद हैं, जबकि हज़ारों मसाइल वो हैं कि जो साइल ने सवाल नहीं किया लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सवाल के ज़िमन में उस पर जवाबात अता फरमाए। अल्लाह ताला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके फैज़ ख़ास से हम सबको हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों रज़ा गली उठ मेरे धूम मचाने वाले जाने वाले नहीं अंदर में फरमाइशों के मैसेज कुछ पढ़े थे, दो एक और पढ़ लेता हूँ। एक मैसेज है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये कलाम ले लें, और एक है ये कलाम सुना दें।
میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. کچھ کالز بھی آئی، میسیجز بھی آئے، جو کلام چاہیں وہ شامل فرمائیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلے چلے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلے چلے، مصطفیٰ غلام میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ قسمت بدل دے مصطفیٰ غلام قسمت بدل دے، چل مدینے چلے چلے، چل مدینے چلے چلے، چل 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 مدینے چلے چلے، چل مدینے چلے چلے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا کو عالم کے مولا تیرے پاس آئے، یہ جی چاہتا ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلے چلے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلے چلے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چل جب شاشانی متھے چمچے چاٹ لٹانی، مکھ چل جب شاشانی متھے چمچے چاٹ لٹانی، کالی سولی سولی استانی، زلف سے اکھ مسمانی، مغمور مد مریا، بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما سلك
सुभान अल्लाह پھر بلانا مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدینے والے عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدینے والے بن دل تیرا مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدینے والے مجھ پہ پھر بلانا مجھ درد پھر بلانا تیری سادگی پہ لانا تیری عاجزی پہ لانا تیری سادگی پہ لانا تیری عاجزی پہ لانا سلام عاجزانہ مدینے والے سلام عاجزانہ مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا کا
तमन्ना है मदीने विच पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां मिठा तेरा नबी मेरे दर्दां दी दवा اللہ کریم نظر رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا اختتامی وقت قریب ہے۔ ایک پہلو میں چاہ رہا ہوں مزید اس میں ڈسکس کیے جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی عام مسلمان سے، اپنے ارد گرد میں رہنے والے کسی اپنے ہی جیسے بندے سے بغض و کینہ رکھ رہا ہے، اور دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ بغض رکھے ان سے جنہیں علامات اسلام قرار دیا گیا۔ میری مراد صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، میری مراد عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ ایک عام مسلمان سے بغض رکھنے کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اس کے بارے میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ خصلت ہے جو سینہ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ تو جو بندہ ان سے بغض رکھ رہا ہے جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، وہ بندہ اپنے ایمان کی بنیادوں کو کیسا کھوکھلا کر رہا ہے؟ کیا وہ حقیقتاً مومن کامل کہلانے کے لائق بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت اس پر پیش کرتا ہوں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کے حق میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے انہیں محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک خدا تعالیٰ کو ایذا دی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ یہ اللہ والوں کی اور کسی بھی زمرے میں اللہ والے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء کی یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، اللہ والوں کا اطلاق جن افراد پر ہوتا ہے، ان سے بندہ دل میں اپنے بغض رکھ کے کبھی بھی دونوں جہانوں میں کہیں بھی سکون نہیں پا سکتا، پھر اسے اطمینان نصیب ہی نہیں ہوگا۔ یوں سمجھے کہ یہ بغض دل میں آیا تو اب سکون کے سارے دروازے اس نے آ کر بند کر دیے، اب پھر سکون نہیں مل سکتا۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب دل میں رکھے، اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بدنصیب صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ خدا و رسول کا دشمن ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ میرے والد سے اگر کوئی بغض رکھے گا تو کیا میری اس سے دوستی ہوگی؟ میرے والدہ کے بارے میں اگر کوئی غلط کلمات کہے گا کیا میں اسے دوست بناؤں گا؟ یقیناً وہ میرا دوست نہیں ہوگا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل وہ افراد جو بالخصوص پرانی آیات جنہیں ہماری مسلمانوں کی مائیں بتا رہا، ان کا ادب ہو۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد ہے، ان کا ادب ہو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے پیارے چادر میں چھپایا، ان کا ادب ہو۔ ہر ایک کا ادب ہو جو حضور سے نسبت رکھنے والا ہے، کیونکہ جو حضور کی نسبت کا احترام نہیں کرے گا، روایت نے یہی تو بتایا کہ جو ان کی بے ادبی کر رہا ہے وہ دراصل حضور کی نسبت کی بے ادبی کر رہا ہے نا۔ اللہ کریم ہمیں اس بغض و کینے کے بدترین پہلو سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اگر یہ بھی سینے میں آ گیا تو یقیناً
خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ میں چاہوں گا وسیم بھائی کچھ اس پر گفتگو فرمائیں کہ ممکنہ اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں کسی کی اس طرح کی برائی، کسی کی نفرت، کسی کے لیے ایسا کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی خالد بھائی، اس کے مختلف اسباب ہیں اور میں اختصاراً ہی عرض کروں گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ غصہ، کسی کے بارے میں اگر دل میں غصہ بندہ رکھے کہ بس یہ اس کے اوپر کسی بھی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، اسے کسی بھی کام کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی مستقل طور پر کسی کے بارے میں اگر دل میں انسان غصہ رکھتا رہے گا تو وہ کینہ پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا کہ اسے کسی کام کو دیکھ کر کے یار یہ تو یوں ہی کر رہا ہوگا، صحیح ہے نا، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط گمان قائم کرتے رہنا، یہ بھی انسان کے اندر کینے کو پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ طرح شراب نوشی اور جوا، یہ تو ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان بہت سخت ترین حالات کی طرف چلا جاتا ہے۔ جواری دوسرے جواری سے کینہ ہی رکھتا ہے، اس سے نفرت ہی رکھتا ہے، اس سے اس کو عداوت ہی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دل کے اندر ہوتی ہے کیفیت کہ کسی طرح یہ ہارے، مجھے پیسہ ملے، اور اگر اس کے پاس پیسہ چلا گیا تو بس میرا پیسہ واپس آ جائے، کسی طریقے سے میں اس کو واپس کر لوں، تو اس طرح کی کیفیات انسان کے اندر رہتی ہیں۔ تو لہٰذا جوا، شراب نوشی ویسے ہی غلط کام ہے، ان کو اسلام میں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان سے بچے اور دینی ماحول، اچھا ماحول اختیار کریں، انشاءاللہ برکت ہی ہوگی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو بہت سارے نیک کام سیکھنے کو ملیں گے، اور جب بندہ نیکیوں کی طرف لگ جائے گا تو یہ بہت اچھا انداز رہے گا، گناہوں کو چھوڑنے کا اچھی ایکٹیویٹی مل جائے گی تو اللہ نے چاہا بری سے نجات ملتی رہے گی۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اپنے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، رب العالمین ہماری توبہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ دین ہم کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم، دنیا ہو آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے